اگر آج کوئی آپ سے کہے کہ قرآن تو انسان کا لکھا ہوا ہے تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی کہے کہ قرآن میں تو قصے کہانیاں ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو آپ اسے کیا دلیل دیں گے؟ تو سنیے وہ اعتراض کہ جس اعتراض کا جواب مولا علی علیہ السلام نے دیا، اور ایسا جواب دیا کہ اعتراض کرنے والوں کی زبانیں خاموش ہو گئی۔ سارے حقائق جانیے آج کی اس ویڈیو میں، جڑے رہیے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے ایک یہودی کا قرآن پر اعتراض۔ اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کا جواب سن کر میرے نوجوان دوستو، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تمام حقائق آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے نوجوان دوستو، آج ہمارے منبر پر مولا علی علیہ السلام کی شجاعت کے قصے سنا کر لاکھوں روپے بٹور لیے جاتے ہیں۔ وجہ اس لیے کہ قصہ خوانی کرنا آسان ہے، مگر مولا علی علیہ السلام کا وہ علم بیان کرنا کہ جس علم نے یہودیت اور عیسائیت کی بنیادیں تک ہلا کے رکھ دی، وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں آپ کو گرامر جاننی پڑتی ہے، اس میں آپ کو عربی جاننی پڑتی ہے، اس میں آپ کو صرف و نحو جاننا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت مشکل ہیں، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو منبر سے یہ سب بیان کرتے ہیں۔ قصہ خوانی کرنا بہت آسان ہے، اور اس کے عوض میں لاکھوں روپے لینا بھی بہت آسان۔ تو میرے نوجوان دوستو دیکھیے، مولا علی علیہ السلام نے فقط خیبر کا دروازہ ہی نہیں اکھاڑا، بلکہ آپ نے بڑے بڑے یہودی علماء کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ کس چیز میں؟ علم میں۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ سرور کائنات فرما چکے تھے، واضح طور پہ فرما چکے تھے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ تو میرے نوجوان دوستو، جب بھی اسلام پر یا قرآن پر کوئی بھی وقت آیا، قربانی کا وقت آیا، تو اس وقت سب سے پہلے آگے کون کھڑا ہوا؟ یا علی ہے یا پھر آل علی ہے، اس لیے کہ علی اور آل علی ہی اصل میں وارث قرآن ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو دیکھیے، قرآن کا دفاع کیا، زبانیں خاموش ہو گئی۔ دربار کے اندر جب ایک عیسائی عالم نے ایسا سوال کیا، سب زبانیں خاموش، کیونکہ دربار میں حافظ قرآن تو موجود تھے مگر وارث قرآن موجود نہیں تھا۔ مگر جب وارث قرآن آیا، اس نے اس یہودی عالم کی بولتی بند کر دی۔ معزز سامعین، خلافت ثانی کا زمانہ ہے، دربار بھرا ہوا ہے، اتنے میں ایک یہودی عالم بھرے دربار میں کھڑے ہو کر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر اس قرآن میں تو قصے کہانیاں ہیں، اس قرآن میں تو سوال و جواب ہیں۔ اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پھر یہ انسانی انداز میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو میرے معزز سامعین، سوال ایسا تھا جس نے بھرے دربار کو خاموش کرا دیا۔ خدا کی قسم، تاریخ کہتی ہے کہ دربار خاموش ہو گیا۔ کیوں خاموش ہوا؟ اس لیے کہ دربار میں حافظان قرآن تو موجود تھے مگر وارث قرآن موجود نہیں تھا۔ معزز سامعین، تاریخ کہتی ہے پھر امیر کائنات کو بلایا گیا۔ امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دربار میں پہنچے۔ راوی کہتا ہے کہ امیر کائنات نے پہلے اس یہودی عالم کا سوال سنا۔ سوال سننے کے بعد امیر کائنات نے اس سے سوال کیا کہ اے یہودی عالم، مجھے یہ بتا، کیا تو اس چیز کو مانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اس نے کہا یا علی، بے شک میرا یہ ایمان ہے، میں اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتا ہوں۔ تو راوی کہتا ہے کہ امیر کائنات نے پھر فرمایا کہ اے یہودی عالم، کیا تو اس چیز کو بھی مانتا ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں کا خالق اللہ ہے؟ اس نے کہا یا علی، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ دنیا کی تمام زبانوں کا خالق اللہ ہے۔ معزز سامعین، تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اس یہودی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے یہودی سن، اللہ جب بھی انسانوں سے بات کرتا ہے تو انہی کی زبان میں بات کرتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ معزز سامعین،
تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لهم۔ اے یہودی عالم سن، اللہ جب بھی کسی نبی کو یا کسی رسول کو کسی قوم میں بھیجتا ہے تو انہی کی زبان میں بھیجتا ہے جو زبان اس قوم کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے نوجوان دوستو، راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد امیر کائنات اس یہودی عالم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اگر یہ قرآن انسانی زبان میں نہ ہوتا تو پھر بھی تمہارا یہ اعتراض ہوتا کہ یہ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور اگر پروردگار عالم نے اس قرآن کو انسانی زبان میں نازل کیا ہے تو پھر بھی تمہارا یہ اعتراض ہے، تو تمہارا یہ اعتراض تمہاری ہٹ دھرمی ہے، علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے معزز سامعین، راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ یہودی عالم خاموش ہو گیا، اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تو میرے نوجوان دوستو، میرے معزز سامعین، یہ ہیں ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جو ہمیشہ قرآن کے دفاع میں آگے آگے رہے۔ یہ ان پر واجب تھا، یہ ان کا فرض تھا کہ وہ قرآن کا دفاع کرتے، کیونکہ وہ خود عین قرآن ہیں۔ قرآن اگر صامت ہے تو مولا علی علیہ السلام ناطق ہیں، بولنے والے قرآن۔ تو میرے نوجوان دوستو، مولا علی علیہ السلام کا علم پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اتنا وسیع علم ہے کہ قیامت تک مولا علی علیہ السلام کے علم کے بارے میں گفتگو کی جائے تو مجھے یقین کامل ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اس شہر کا دروازہ ہے جو شہر خود اتنا علم رکھتا ہے کہ اگر وہ چاند کو اشارہ کر دے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو، مولا علی علیہ السلام کے علم کو سمجھے، اس پر تحقیق کریں۔ خدا کی قسم، انگریز گورے مولا علی علیہ السلام کے علم پر تحقیق کر رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے علم سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم اس بات میں پھنسے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیان کرتے ہوئے کہ مولا علی علیہ السلام کوفہ کے منبر سے فرمایا کرتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے مجھے علی سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو۔ تو یہ لوگ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ یا علی، آج ہم نے کھایا کیا ہے، کل ہم کیا کھائیں گے، ہمارے سر کے بال کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، ایسے فضول سوال۔ جیسے یورپ کا ایک فلسفی، یورپ کا ایک دانشور، وہ کہتے ہیں کاش میں علی کے زمانے میں ہوتا، جب علی یہ دعویٰ کر رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو خدا کی قسم میں علی سے ایسے سوال کرتا کہ آج میں مردوں کو زندہ کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت دیکھیے، آپ کے علم کی مظلومیت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کیڑیوں کے بلوں میں منہ دے کر فرمایا کرتے تھے، اپنے خطبے انہیں سنایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے، ان چونٹیوں سے کہا کرتے تھے کہ آج دیکھو علی کی مظلومیت، دیکھو کہ میرے پاس علم ہے مگر حاملان علم نہیں ہے، جو علم لے سکیں وہ اشخاص نہیں ہیں۔ آج وہ قوم جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم علی کے پیروکار ہیں، خدا کی قسم وہ بھی علی کے فضائل کے قصوں تک محدود ہے، علی کے علم سے استفادہ وہ بھی نہیں کر رہی۔ تو میرے نوجوان دوستو، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام، یہ میسج ضرور پسند آئے گا، تو اس لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔